حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک میں جہاں اور بہت ساری نسبتیں اور ان کی برکتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، اور جہاں اور بہت سارے اکابرین اسلام کے ایام وصال اور مختلف اسلامی واقعات اس ماہ مبارکہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، وہیں ایک عظیم واقعہ جو اس ماہ مبارکہ کی 21 تاریخ کو پیش آیا وہ شہادت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واقعہ ہے، اور اسی نسبت سے دنیا بھر کے اہل ایمان 21 رمضان مبارک کو آپ کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت اور اظہار ثواب پیش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمات دینیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے ذکر کی محافل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نشست آج ہماری بھی یہ محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا کائنات کے ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہی سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی شان اور آپ کی صفت صداقت کا بیان کیا کہ وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا۔ ظاہر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے کہ کفار و مشرکین پیارے آقا علیہ السلام کو نبی اور رسول نہ ماننے کے باوجود بھی صادق و امین مانتے تھے۔ رب کائنات نے سرکار کی کسی صفت کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی۔ اب یہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جو خوش نصیب افراد و اشخاص ہیں جن کو قرآن کریم نے سابقون الاولون فرمایا ہے، سب سے پہلے ایمان کی نعمت حاصل کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کی دولت پانے والے جو خوش نصیب افراد ہیں، جب ہم ان کی فہرست دیکھتے ہیں تو ان میں 4 ہستیاں وہ ہیں جو سب سے زیادہ ممتاز ہیں، نمایاں، یعنی ایمان لانے والوں کی ترتیب کے اعتبار سے۔ وہ کون سی 4 ہستیاں ہیں؟ ان میں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خوش نصیب خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں کیونکہ جس وقت مولا کائنات ایمان لائے، اسلام لائے، سرکار نے اعلان نبوت کیا اور آپ نے ابتداء سرکار علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 10 سال مکمل نہیں تھی، ظاہر بچوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ساتھ۔ تو اب جب سابقون الاولون کی بات کی جاتی ہے جن کو اللہ تبارک نے ابتداء اسلام لانے والے خوش نصیب ہونے کے اعتبار سے ان کی شان اور عظمت کا ذکر کیا، ان میں بالکل اولین ایمان لانے والے افراد یہ 4 ہیں، یعنی عورتوں کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں کے سب سے پہلے حضرت صدیق، غلاموں کے سب سے پہلے حضرت زید، اور بچوں کے سب سے پہلے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کے ایک وصف کو بیان فرمایا، ان کی شان اور مرتبت کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک هم المتقون، وہی سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں ہیں۔
اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کی زمین بیان فرمائی ہے، اس میں اشارہ وہی یہ جمع کی زمین ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام بھی شامل ہے، کیونکہ بات حضور سے شروع ہوئی ہے کہ وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آئے اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی۔ اب سب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان خوش نصیبوں کی عزتیں اور عظمتیں یوں تو باقی تمام اہل ایمان سے زیادہ مہنگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک وصف خصوصی عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کا عنوان حضور علیہ السلام کی پرہیزگاری کے ساتھ شامل کر کے بیان کر دیا۔ حکم کی ضمیر میں اللہ نے سب کو شامل کیا، سرکار کے طبقہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں، اور ان خوش نصیبوں کے طبقہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک عام انسان بڑی آسانی سے اس بات کو جان سکتا ہے کہ جن خوش نصیبوں کی پرہیزگاری کو اللہ نے اپنے محبوب کی پرہیزگاری کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، وہ خوش نصیب کس قدر عظمت والے پرہیزگار ہوں گے، ان کی عزتوں اور عظمتوں کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ تو انہی میں سے ایک ہستی حضرت مولا کائنات قریب القدرت کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات کی سرکار علیہ السلام سے نسبت کی، تو یہ بات سب سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس دنیا میں عزتوں کا باعث حضور کی ذات ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ہمیں یہ عقیدہ فراہم کر رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے قدموں سے اگر خاک کے ذرے کو بھی نسبت ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور لا اقسم بہذا البلد کہہ کر قرآن کریم میں اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب خاک کا ایک ذرہ حضور کی نالین سے نسبت پا جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہو جاتا ہے، تو سوچئے کہ پھر جنہیں اللہ تبارک و سرکار کی ذات سے ایسی نسبتیں عطا فرمائی کہ جن نسبتوں کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب ہم مولا کائنات کی سرکار سے نسبت کی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ سرکار سے نسبت ہی عزتوں کا باعث ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اور وہ عقیدہ یہ اسے یاد کر لیجیے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حضور علیہ السلام کو کسی سے عزت حاصل نہیں ہے، اس کائنات میں حضور علیہ السلام کو کسی سے عزت حاصل نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جس کسی کو بھی جو عزت حاصل ہے حضور کی وجہ سے۔ حضور کو مخلوق میں کسی کی وجہ سے عزت نہیں ہے، حضور کی ساری عزتیں اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے، اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے، حضور کی ساری عزتوں کی نسبتیں اللہ کی طرف ہے، لیکن مخلوق میں جس کو بھی جو عزت ہے اس کی نسبت حضور کی طرف ہے۔ حضور کے بغیر کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا، حضور کی وجہ سے عزت ہے جس کی بھی ہے۔ تو اب جس کی بھی عزت ہے وہ حضور کی وجہ سے، تو جس کو حضور سے جتنی زیادہ نسبت ہے اس کی عزت اتنی زیادہ۔ تو جب ہم نسبت کی بات کرتے ہیں اور اس عنوان میں مولا کائنات کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو اب دیکھیے مولا کائنات کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلی نسبت سب کو پتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ جناب ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے، حضرت علی ان کے شہزادے، ان کے صاحبزادے، ظاہر حضور علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی، جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں فصل قذر، خونی رشتہ ہونا، سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ لیکن ایک تو چچا زاد بھائی ہوتا ہے، کسی کا بھی چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چچا کہیں دور رہتے ہیں یا ملنا جلنا کم ہوتا ہے، تو چچا زاد بھائی تو ہے لیکن نسبت اور تعلق اور قربت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن مولا کائنات کی حضور کی ذات سے قربت کیسی ہے کہ یہ ایک تعلق تو ان کا ہے، ایک نسبت تو ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ لیکن عرب میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے کمزور ہوتا اور اس کی اولاد ہوتی زیادہ، تو اس کے رشتہ دار جو صاحب حیثیت ہوتے تھے وہ اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے۔ بھائی یہ والا بچہ ہمارے گھر کھایا پیا کرے گا، اس کا اسکول، اس کا رہنا سہنا، اس کے کپڑے لتے ہم دیکھ لیا کرتے، آپس میں ذمہ داری تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے حضرت مولا کائنات کی کفالت اور آپ کی پرورش حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے لے لی تھی۔ لہذا حضور علیہ السلام سے مولا کائنات کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے پروردہ ہیں، سرکار کی گود میں پرورش پانے والے، سرکار علیہ السلام کے لے پالک،
جو کوئی کسی بچے کی کفالت لے لیتا ہے نا، گود لے لیتا ہے بچہ، تو حضور علیہ السلام نے آپ کو گود لے لیا تھا، حضور علیہ السلام کے پروردہ ہے، سرکار کے گھر میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ تو اب میں نے بتایا کہ ایک چچا دار بھائی ہوتا ہے لیکن وہ کہیں دور رہتا ہے یا کم کم ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے، حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو اب نسبت اور تعلق کتنا گہرا ہو گیا۔ وہ ہستی جو ساری کائنات میں اخلاق کریمانہ کا نمونہ بن کر تشریف لائی، وہ جن کے خلق کو رب کائنات نے عظیم فرمایا، جس نے ان کی گود میں، ان کی نگرانی میں، ان کی تربیت میں پرورش پائی ہو، سوچے کہ بھئی نسبت اور تعلق کتنا گہرا ہے۔ تو بہت زیادہ نسبت اور تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر اس تعلق میں مزید اضافہ ہوا کہ جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اولین طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں آپ شامل ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام کے ابتدائی صحابی، بلکہ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور خود حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی کہ میرے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی، حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی، کیونکہ گھر میں ہی تھے نا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے، تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہونے کے اعتبار سے غربت تھی، ایمان بھی پہلے لائے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت علی کو حاصل تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پہلے صحابی ہونے کا، کیونکہ ابتدائی ایمان لائے، پہلے صحابی ہونے کا شرف اور اعزاز بھی اللہ تبارک نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے آپ کا انتخاب اپنی بیٹی سے نکاح کے حوالے سے کر لیا تو پھر آپ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہو گئے، اور یہ انتخاب بہت بڑا انتخاب تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ کہ جن کی ذات ساری کائنات کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا تھی، ان کا اپنی بیٹی سے محبت فرمانا اور اپنی بیٹی کے لیے فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اس شہزادی کی عزتوں اور عظمتوں کا مظہر ہے۔ اور وہ کیسی عزت اور عظمتیں تھی کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے آپ کا انتخاب حضرت خاتون جنت سے نکاح کے لیے کیا تو پھر اب ایک نسبت اور قائم ہو گئی، اور یہ ہو گئی داماد والی نسبت، آپ حضور علیہ السلام کے داماد ہوئے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے معاملات میں حضور علیہ السلام کی نیابت کرنے کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات، اور یہ جو حضور علیہ السلام سے ان کا رشتہ اور تعلق تھا، یہ حضور علیہ السلام کے آپ بھائی بھی، حضور علیہ السلام کے آپ پروردہ بھی، حضور علیہ السلام کے آپ داماد بھی، حضور علیہ السلام کے آپ اولین صحابی بھی، حضور علیہ السلام کے آپ خلیفہ بھی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ تعلق صرف دنیاوی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ سب نے بہت بار علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ جب سرکار ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سرکار نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ جب سرکار نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اور سارے مہاجر و انصار ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی باقی رہ گئے۔ سرکار نے سب کو بنا دیا، اس کا بھائی، اس کا بھائی، اس کا بھائی۔ حضرت علی حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، یعنی منتظر ہے کہ اب تو سارے تقسیم ہو گئے، مہاجر بھی سارے پورے ہو گئے، انصار بھی سارے پورے ہو گئے، سب کو سب کا حضور نے رشتہ دار بنا دیا، بھائی بنا دیا، اور اب میں باقی بن گیا ہوں۔ تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کسی کے ساتھ رشتہ اخوت میں نہیں جوڑا۔ اللہ اکبر، سرکار نے اس موقع پر تاریخ ساز کلمات ارشاد فرمائے جو مولا کائنات کی عظیم منقبت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، باقیوں کا رشتہ میں نے دوسروں کے ساتھ بھائی کا جوڑا ہے، لیکن تمہاری برابری کا کوئی نہیں ہے ان میں سے جو تمہارا بھائی بنے۔
تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کا، فضیلت کا، عزت کا، عظمت کا، درجے کا پتہ چلتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی عزت عطا فرمائی، کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسی عزت عطا فرمائی۔ کسی بھی شخص کی جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو ابتداء ظاہر ہے اس کی ولادت کی بات آتی ہے، اس کی پیدائش کی بات آتی ہے۔ مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے عظیم شرف عطا فرمایا۔ ایسا شرف عطا فرمایا، ایسا شرف عطا فرمایا کہ مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر المستدرک حدیث کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ مستند روایات کے ساتھ موجود ہے۔ شواہد النبوت حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہے، اور کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہو، خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، تو میٹرنیٹی روم تو نہیں ہے وہاں پر بچوں کی، اور کیا اس سے پہلے کبھی کسی کی ولادت ہوئی، کیا اس کے بعد کبھی کسی کی ولادت ہوئی؟ نہیں، یہ انفرادیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی، ان انفرادیتوں میں سے یہ ایک انفرادیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر فرمائی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیوں کر ہوا کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی؟ روافظ تو اس حوالے سے مختلف روایتیں اپنی طرف سے گڑھ کر بنائے تھے، دیوار شق ہو گئی اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، بلکہ ان کو ٹی وی میں بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں ابھی بھی دیوار پہ قرار پڑی ہے، حالانکہ 4 مرتبہ اس کے بعد خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، سب کو پتہ یہ بات۔ باہر بھی آدمی ایسی کرے گا جو عقل میں آئی کسی چیز، لیکن بہرحال کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، یہ بات طے ہے، یعنی مقام تحقیق یہی ہے کہ ولادت آپ کی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہوا، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہوا۔ یہ ایسے ہوا کہ بظاہر یہ ایک اتفاقی عمل تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اہتمامی تھا۔ بظاہر یہ ایک اتفاقی عمل تھا، بظاہر یہ اتفاقی عمل کیوں تھا؟ اس لیے اتفاقی عمل تھا کہ اب بچے بیٹھے ہیں لیکن جو بڑے حضرات ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر خاتون سے کہتی ہیں کہ آپ پہلنے سے تصویر ولادت یعنی پیدائش کے عمل میں آسانی ہوتی ہے، پہلنے کی وجہ سے۔ یہ پرانی جو خواتین ہوتی تھی، دائیاں ہوتی تھی، وہ بھی یہی کہا کرتی تھی۔ تو حضرت علی کی والدہ ماجدہ، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، حضور علیہ السلام کی سگی چچی تھی۔ جناب ابو طالب حضور کے سگے چچا تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی کی والدہ حضور کی چچی تھی۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ان کو بھی کہا گیا کہ ٹہلے، تو یہ تو اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، تو ان کا ٹہلنا بھی عبادت ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فالتو کیوں ٹہلے، طواف کعبہ کیوں نہ کرو، ٹہل نہیں ہے تو طواف کعبہ کرو۔ لہٰذا کیونکہ آپ کی رہائش تو ان کے قریب ہے، لہٰذا آپ نے طواف کعبہ کرنا شروع کر دیا۔ چوتھا چکر تھا طواف کعبہ کا۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت ام ہانی یہ کعبے کے اندر رہتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کعبۃ اللہ شریف میں دروازہ لگا ہوا ہے، یہ ابھی اتنا اونچا لگا تھا، اس زمانے میں اتنا اونچا نہیں لگا تھا، اس زمانے میں زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ چوتھی تعمیر میں اس کو اونچا کر کے لگایا گیا تاکہ ہر آدمی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس وقت یہ بالکل زمین کے ساتھ جیسے عام دروازہ ہوتا ہے ویسے لگا ہوا تھا، اور حضرت ام ہانی اس کے اندر رہتی تھی۔ آپ نے معراج کے بیان میں اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ اہل حدیث افراد معراج جسمانی کا انکار جو کرتے ہیں اس کی دلیل یہ بناتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کی گھر سویا ہوا تھا جب جبرائیل پیغام لے کر آیا، اور ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں کعبے میں تھا جب جبرائیل پیغام لے کر آئے، اور ایک حدیث میں کہ میں حدیث میں تھا جب جبرائیل پیغام لے کر آئے۔ تو کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ میں حدیث میں تھا، ایک حدیث میں ہے کہ میں کعبے میں تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، یہ 3 الگ الگ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، حقیقت میں نہیں ہوا۔ اگر حقیقت کو تو کوئی ایک ہی بات ہوتی، لیکن بات یہی ہے علماء نے فرمایا کہ یہ ان کی عقلوں کا پھیر ہے جو ان کو جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث کعبے کا حصہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے جو خوش نصیب عمرے کے لیے گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مانگے آگے اللہ فرمائے. سب کو پتا ہے کہ حتیم کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی جب جماعت ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ حتیم کے اندر سے طواف نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. لہٰذا اب اگر کوئی حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں کہ میں حتیم میں تھا تو وہ کعبے میں تھے، اور جب سرکار فرما رہے میں کعبے میں تھا تو حتیم کیونکہ کعبے کا حصہ ہے تو بھی بات وہی ہو گئی. اور کیونکہ حضرت ام ہانی کعبے کے اندر ہی رہتی تھی، لہٰذا اس حدیث میں سرکار نے فرمایا ام ہانی کے گھر میں تھا تو بھی بات صحیح ہو گئی. تو تینوں باتیں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، کعبے میں ام ہانی کی رہائش تھی، لہٰذا یہ پورا کا پورا واقعہ اس طریقے سے ہو گیا کہ حضرت ام ہانی کعبۃ اللہ شریف میں تھی اور وہ دروازے پر موجود تھی. انہوں نے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو عورت کی حالت سے آگاہ ہوتی ہے. انہوں نے اچانک ان کے چہرے پر وہ کیفیت دیکھی جو ولادت کے قریب ہونے کے لیے درد ذہ کے حوالے سے ہوتی ہے. تو جب وہ طواف کرتے ہوئے دروازے کے قریب سے گزری تو انہوں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے لیا، کیونکہ طواف میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو بے پردگی کا یا بے ادبی کا، کعبے کی بے احترامی کا سبب بن جائے. انہوں نے ان کو اندر لیا. اندر تو یقیناً اس لیے لیا کہ ان کی کوئی تیمارداری کرے، ان کی کیفیت کو سمجھے تو ان کو گھر لے کر جب ان کو اندر لیا کہ ان کو پانی پلائے یا تیمارداری کرے، وہاں اللہ نے حضرت مولا کائنات کی ولادت کی. یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. یہ بظاہر تو اتفاقی تھا، اتفاق ہو گیا، ایسا ہو گیا. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اہتمام تھا. ظاہر اہتمام اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، یہ اعزاز عطا فرمایا. نہ صرف یہ اعزاز عطا فرمایا بلکہ کتب حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ جب حضرت ام ہانی دیکھا کہ بچے کی ولادت ہو گئی تھا تو اب آپ نے ان کو تو اپنے طور پر جو بھی اہتمام کیا وہ کیا، اور پھر آپ باہر نکلی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کا، ان کے قریب ترین افراد میں سے کون ہے. تو حضرت ام ہانی نے پیغام دیا جناب ابو طالب، یعنی ان کے شوہر کو پیغام دکھایا کہ بھئی ایسی کیفیت ہو چکی ہے، ایسا معاملہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی پیغام دکھایا کہ بچے کی ولادت تو ہو گئی ہے لیکن بچے کی آنکھیں بند ہیں. بچے آنکھیں نہیں کھول رہا بچے کی آنکھیں بند ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ بھی آئیں اور کسی طبیب کو بھی لے کر آئیں، کوئی معاملہ اس حوالے سے بھی کرے کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بچے کی آنکھیں بند ہیں. تو جب یہ بات جناب ابو طالب تک پہنچی تو حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس موجود تھے. سرکار سلام بھی وہاں تشریف فرما تھے. سرکار سلام نے بھائی خوشی کا اظہار کیا کہ چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اور جب یہ بات سامنے آئی تو سرکار سلام نے فرمایا کہ ہم بھی چلتے. یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابرہہ نے کعبے پر حملہ کیا تھا اسی سال ان کی ولادت ہوئی، وہ جو ابابیل کے ذریعے اللہ نے بلا تھا. اور مولا کائنات کی ولادت عام الفیل کے 31ویں سال کی ہے، یعنی جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 31 برس تھی. اتنا فرق تھا حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ میں. اسی لیے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سال پوری نہیں تھی حضرت مولا کائنات کی عمر پر، اسی وجہ سے یہ فرق تھا. تو جب حضور علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا ہم چل رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام بھی ساتھ تشریف لائے. سرکار علیہ السلام نے ان کو مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا. حدیث پاک میں مذکور ہے جیسے سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، جیسے کوئی بچے کو گود میں لیتا ہے اس کو چومتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا اور پیشانی کو چومنے کے لیے اپنا چہرہ ان کے قریب کیا تو مولا کائنات نے آگے بول کر ان کے چہرے کو جو سعادتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس میں سے جہاں ایک سعادت یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر، اس میں سے ایک سعادت یہ بھی ہے کہ آپ نے جب آپ کھولا تو پہلا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے حضور کا چہرہ اس بارے میں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. جہاں صحابیت اور ایمان لانے میں آپ اول ہیں وہیں حضور علیہ السلام کو اس کائنات میں یعنی پیدا ہونے کے بعد دیکھنے والوں میں شمار ہونے کے اعتبار سے بھی آپ اول ہے کہ وہ شخص جس نے
پیدا ہوتے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک عظیم نسبت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نسبتوں پر ناز کیا کرتے تھے جو اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا. یہاں ایک حدیث پاک میں مذکور ہے, اس سے پہلے آپ علماء سے سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ 3 خصوصیات اللہ نے علی کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے زیادہ میرے لیے محبوب ہوتی. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی خواہش سے ان کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا. بہت بڑا انعام, بہت بڑا اعزاز. جس بیٹی کو حضور نے جنتی عورتوں کا سردار فرمایا ہے, جب اس کے نکاح کے لیے حضور نے اپنی خواہش سے ان کا انتخاب فرمایا تو پھر ان کی عزت کے کیا کہنے, ان کی عظمت کے کیا کہنے, ان کی عزت کے کیا کہنے. تو سرکار اسلام نے ان کا انتخاب فرمایا. حضرت عمر فرماتے تھے ایک یہ کہ سرکار نے اپنی خواہش سے ان کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ فرمایا. اگر یہ نعمت مجھے ملتی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے زیادہ محبوب. فرمایا دوسرے حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عاشور جشن تھا اور آپ اپنے حجرے میں آرام فرماتے, آپ اپنے خیمے میں آرام فرماتے, نماز کے بعد سرکار نے فجر کے بعد لوگوں کو جمع کیا مجاہدین کو یعنی صف بندی کے لیے, اور اس وقت مولا کائنات موجود نہیں تھے. سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام کا اور منظر یہ تھا کہ سرکار نے رات کو فرمایا تھا کہ کل صبح میں پرچم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے یہ بات رات کو کہی تھی, ہم میں سے اکثر کو رات کو نیند نہیں آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو صبح سرکار پرچم عطا فرمائیں گے. اور جب صبح سرکار نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور دیکھا تو حضرت علی مولا کائنات موجود نہیں تھے. سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا کہ ان کو عاشور چشم آنکھیں دکھ رہی ہیں ان کی, تو وہ تو اپنے خیمے میں آرام فرمائے. سرکار والوں کو بلا کر لاؤ. حضرت علی صاحب میں تشریف لائے کہ آپ کی آنکھوں کو عاشور چشم کا تکلیف تھی آپ کو. سرکار علیہ السلام نے اپنے پاک بٹھایا. حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. جیسے سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو فوراً ان کی آنکھیں درست ہو گئی. بالکل صحیح, اسی وقت جیسے کوئی بات تھا ہی نہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ کی طرف سے تمہارا انتخاب ہے. جب حضرت علی کو عطا فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری یہ خصوصیت کہ علی عاشور چشم کے عالم میں اپنے خیمے میں آرام فرماتے, سرکار نے ان کو بلا کر پرچم عطا فرمایا اور یہ کہہ کے عطا فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو عطا کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کرتا ہے. ہمارے دوسری خوش نصیبی یہ نعمت اگر مجھے ملتی تو فرماتے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے میری محبت ہوتی. اور پھر پوچھا کہ تیسری, فرماتے تیسری یہ کہ جب سرکار علیہ السلام نے آخری وقتوں میں یہ اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے تھے وہ سارے بند کر دیے. پہلے ایسا تھا کہ مسجد شریف تھی, مسجد شریف کے صحن کے ساتھ مکانات بنے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے دروازے باہر کی طرف بھی تھے, لیکن ایک دروازہ جیسے امام صاحب کا گھر بنا ہونا تو ایک دروازہ اندر سے دیتے تاکہ امام صاحب کو مسجد آنے جانے سہولت پیدا ہو جائے, مؤذن صاحب کو مسجد کے اندر آنے جانے میں سہولت پیدا ہو جائے. تو اسی طرح صحابہ کرام نے گھر کو مسجد سے باہر بنائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے دروازے مسجد کی طرف کھولے ہوئے تھے تاکہ مسجد میں آنے جانے میں سہولت ہو. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے. علی کا دروازہ کھلا ہے, ان کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے. صرف یہ اعلان نہیں کیا حضور نے کہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے, بلکہ ترمذی شریف میں حضرت علی کی فضیلت کے باب میں یہ عنوان موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا علی کے سوا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہو سکے. یعنی جس مرد پر غسل کرنا فرض ہو ظاہر مسجد میں تو وہ داخل نہیں ہو سکتا. علی میں تو وہ تکلیف کے لیے بھی حکم کیا ہے, اس کی آنکھ کھلی اور اس کو پتہ چلا کہ مجھے اطلاع کیا ہے تو ایک لمحے کی بھی وہ تاخیر نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ کوئی کپڑے تلاش کر رہا ہے, کسی کو بلا رہا ہے, نہیں. پہلا کام اسے یہ کرنا ہے کہ وہ خارج مسجد چلا جائے, کیونکہ حالت جنابت میں مسجد میں رہنا اس کے لیے سخت گناہ اور حرام دوائی ہے. متقف کی بات کر رہا ہوں, لوگ احتکاب کرتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے مسئلہ. امام صاحب نے بتایا ہوگا کہ اس کا کام یہ کہ بالکل
فوراً مسجد کے باہر جا کر کھڑا ہو جائے. اب وہاں کھڑے ہو کر کسی کو آواز دے کہ بھائی کپڑا لا دو مجھے, میرے کپڑے فلاں جگہ رکھے ہو تو اٹھا کر دے دو, یا میرے لیے چابی دو بھی مجھے غسل کے لیے جانا ہے. لیکن مسجد سے پہلے باہر نکل جائے, بالکل فوراً باہر نکل جائے مسجد سے, مسجد میں اس کو رکنا جائے. سرکار نے فرمایا مگر علی کو حالت جنابت میں, یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ مسجد میں جنابت ہو جائے تو رکنا جائز نہیں, فوراً باہر جائے. وہ حالت جنابت میں ہو تو مسجد میں آنا بھی جائے گا. یہ وہ طہارت و پاکیزگی ہے جو اہل بیت اطہار کی خصوصیت ہے, جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں آیت تطہیر نازل فرمائی, اسی کا سرکار نے اعلان فرمایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات اگر اس پر گفتگو کریں بے شمار خصوصیات ہیں. اتنے علماء تھے ان کی سیرت طیبہ کے کہ ہم ان کی شجاعت پر بات کریں تو دنیا میں جیسا کوئی بہادر شخص نہیں. سب کو پتہ یہ بات کہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 یا 72 سردار قریش قتل کیے گئے تھے. سب کو پتہ یہ بات. 313 صحابہ کرام اس میں شامل تھے اور 70 یا 72 بڑے سردار قریش کے قتل کیے گئے تھے. تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی, انہوں میں سے 28 کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا. غزوہ احد کے موقع پر جب غزوہ مبارکہ کی تکمیل ہوئی تو حدیث پاک میں حضرت جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو علی نے اپنی بہادری سے آپ کی حفاظت اور حمایت کا حق ادا کر سکا. آپ کی حفاظت اور حمایت کا حق ادا کر دیا. اس موقع پر سرکار نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے, علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ دونوں کا ہوں. سرکار نے فرمایا میں علی کا ہوں, علی میرا ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں آپ دونوں کا ہوں. اور اس لیے سرکار اسلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں علی کے لیے بغض ہو نہیں سکتا اور منافق کے دل میں علی کے لیے محبت ہو نہیں سکتی. سرکار فرماتے ہیں علی کی محبت یہ علامات ایمان میں سے, علی کی محبت یہ علامات ایمان میں سے. خود سرکار اسلام ان سے کتنی محبت کرتے تھے, الفاظ کو بیان نہیں کیا. میں بات کر رہا تھا شجاعت کی, تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تھا اور جس میں بتا رہا ہوں سرکار اسلام نے پرچم آپ کو عطا فرمایا تھا, سب کو پتہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے یہودیوں کے اس زمانے کے سب سے بڑے سورما اور سب سے بڑے پہلوان مرحب جس کا نام تھا اس کو تلوار کے ایک بار میں 2 ٹکڑے کر دیا. اتنی ہیبت یہودیوں پر بیٹھ گئی تھی, ان پر لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ نوچ دیا. الحمدللہ اس فقیر نے اس قلعے کی زیارت کی, آج تک وہ دروازہ نہیں پڑا ہوا, آج تک پڑا ہوا. 1.5 سال تقریباً گزر گئے. آج تک یہودی اس کا غم مناتے ہیں, آج تک کہ وہ قلعہ ویسا کا ویسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا خیبر جانے کا, جس کو موقع ملے گا آپ دیکھیں, ابھی تک وہ قلعہ ویسا کا ویسا ہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اسے اکھیڑ دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی اور ہم نے چاہا کہ یہ بیچ راستے میں اس کو ایک طرف کیا جائے تو 40 جوانوں نے مل کر اس کو ہلانا چاہا تو نہیں ہلا سکا. 40 جوان اس کو ہلانا چاہتے تھے تو ہلا نہیں سکتے. اتنا بڑا اور اتنا مضبوط اور اتنا وزنی وہ دروازہ تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھیڑ دیا اور پھینک دیا. تو شجاعت کی بات کی جائے تو اللہ اکبر, جسے سرکار نے شیر خدا کہا ہو, جسے سرکار نے اپنے زمانے میں اسد اللہ کہہ دیا, تو پھر اس کی شجاعت کا کیا کہنا. ہمیں تو ہنسی آتی ان کے اوپر, جن سے جب یہ پوچھتے ہم کہ بھائی حضرت علی نے تو حضرت عمر کی بیعت کر لی تھی, حضرت علی نے تو حضرت عمر کی بیعت کر لی تھی, حضرت علی نے تو حضرت عثمان کی بیعت کر لی تھی, انہوں نے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کے ساتھ جہاد کیے, ان کے مشیر بن کر, ان کے سفیر بن کر, ان کے معاون مددگار بن کر, ان کے ساتھ خلافت کے امور میں شریک کار رہے, لیکن آپ ان کے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ان کا انکار کرتے ہیں. ہمیں ان پر ہنسی آتی ہے, کہتے ہیں یہ سارے کام انہوں نے ڈر کے مارے کیے تھے, جان کا خطرہ تھا. ہم کہتے ہیں تم سے بڑھ کر حضرت علی کا گستاخ کوئی ہو نہیں سکتا. جو اللہ کے شیر کو ڈرپوک کہے اس سے بڑھ کر ان کا گستاخ اور کون ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم ہیں جو مولا کائنات کو شیر خدا مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی کا یقین تھا کہ ابو بکر یہ پہلی خلافت کے حقدار ہیں, اس لیے ان کے
کے ہاتھ پر بیعت کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی خلافت کو چھین نہیں سکتا تھا مولا کائنات کی موجودگی کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ فاروق اعظم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مولا کائنات کی موجودگی کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا مولا کائنات پر، بلکہ آپ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ جب حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کی ڈگری حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے دروازے پر لگا دی۔ تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھیں امام سیوطی کیا فرماتے ہیں، دونوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا، اور جب باقی پیچھے سے کود کر آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا اور مولا کائنات کو بات پتہ چلی اور آپ تشریف لائے حدیث پاک میں کہ آپ نے دونوں شہزادوں کو مارا کہ تمہارے رہتے ہوئے یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ تو ان دونوں نے معافی چاہیے۔ اب بجان آپ نے ہماری مٹی گیٹ پہ لگائی تھی کہ یہاں سے کوئی اندر نہیں جانا چاہیے، یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اب پیچھے سے کوئی جا گیا، کہیں اور سے کوئی واقعہ ہو گیا تو یار ہم تو یہاں کے ذمہ دار تھے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اللہ اکبر، جن کے شہزاد جو اپنے شہزادوں کو حفاظت عثمان غنی پر معمور کرے، ماننا پڑے گا کہ اس عثمان غنی کی جان کتنی پیاری تھی۔ اپنے جوان بیٹے کو لا کے کھڑے کرتا ہے کسی کے لیے، تو مولا کائنات نے تو ان کی بیعت کی ہے، ان کو اپنا امام مانا، ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھی، ان کی خلافت میں مشیر رہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ قول تو ہمیں کتب حدیث میں کئی جگہ ملتا ہے کہ جب کوئی واقعہ روما ہوتا، فیصلے کا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ حضرت علی کو بلا لیا کرتے اور پھر ان سے مشورہ کرتے تھے، اور بعض معاملات ایسے ہوئے کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ فرماتے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کیا ہونا چاہیے، لیکن ایک مشکل ترین مرحلے میں حضرت علی ایک لمحے میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ تو کئی بار آپ نے ان کلمات کو ادا کیا، اپنی زبان سے بولے ہوئے حدیث میں موجود ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس وقت کی پناہ چاہتا ہوں کہ جب میرے سامنے کوئی مشکل مسئلہ ہو اور مشورہ دینے کے لیے علی موجود نہ ہو، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ معاذ اللہ حضرت علی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ڈر کے مارے بیعت کر لی تھی، تقیہ کر لیا تھا، ان سے زیادہ حضرت علی کا گستاخ ہو۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کس کس وصف کا ذکر کریں، کس کس شان کا ذکر کریں؟ اگر ان کی علمیت کی بات کی جائے، اللہ پر سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا بندہ۔ کیسی علمیت تھی ان کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 40 اونٹوں کو بوجھ سے لاد دوں۔ اگر میں بسم اللہ کی تفصیل لکھوں تو اتنی جلدی ہوگی کہ 40 لوگ مل کر اس کو اٹھائیں گے۔ حضرت علی کے سوا جماعت صحابہ میں کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، یا یوں کہیے کہ کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان کرتے تھے مجھ سے جو چاہو پوچھو میں تمہیں کتاب اللہ سے جواب دوں۔ یہ بات حضرت علی فرماتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے آپ کو علم کا شہر بنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کی سیرت طیبہ کے عنوانات اگر ہم دیکھیں، آپ جیسا عالم تلاش کریں نہیں ملتا، آپ جیسا شجاعت والا تلاش کریں تو نہیں ملتا، آپ جیسی امانت والا تلاش کریں۔ ان کی امانت داری کا کیا کہنا؟ سرکار نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو۔ کیوں سنا اپنے بستر پر؟ جتنی مکے والوں کی امانتیں سرکار کے پاس تھی نا وہ ساری سرکار نے حضرت علی کو عطا فرمائی، بتایا یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے۔ ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کل صبح جب تم سو کر اٹھنا یہ امانت فلاں کو دینا، یہ امانت فلاں کو دینا، یہ امانت فلاں کو دینا۔ آپ سوچئے سرکار علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کی صداقت و امانت کی گواہی قرآن و سنت اور اللہ اس کا حبیب اللہ اس کے فرشتے دے رہے ہو، جب سرکار کسی کو اپنی امانتوں کا امین بنائے تو خود اس کی امانت داری کی کیا شان ہے؟ سرکار نے اپنی امانتوں کا امین بنایا۔ حضرت مولا کائنات کو کتنے عنوانات حضرت علی شیر خدا کی سیرت طیبہ کے اپنے سامنے لائے، ان کی عدالت دیکھیں، ان کا فیصلہ دیکھیں، ان کی علمیت دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی پاکیزگی دیکھیں، ان کی امانت داری دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کی سخاوت دیکھیں۔ اتنے عنوانات ان کی سیرت طیبہ کے سے یہ گفتگو میں بیان نہیں کیا تھا کہ اگر ان کی عبادت گزاری کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ قرآن نے ان کا بس بیان کیا تراہم رکعاً سجدا، تو دیکھے گا اپنے اس حال میں کہ یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے۔ اس قدر عبادت حضرت علی نے فرمائی سراپا عبادت بن گئے تھے۔ کیسے عبادت بن گئے تھے؟ ایسے سراپا عبادت بن گئے تھے کہ سرکار نے فرمایا خود علی کو دیکھنا عبادت ہے۔
کو کہتے ہیں عبادت، وصف عبادت میں ڈل جانا. اس طرح عبادت کی، اس طرح عبادت کی اللہ کی کہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ حبیب کو دیکھنا عبادت ہے. غرض حضرت مولا کائنات کی سیرت طیبہ بہت وسیع عنوان ہے. بس یہاں دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. ایک بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی سیرت طیبہ کے کم از کم 900 عنوانات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. ہر عنوان لائق بیان ہے، پوری ایک تقریر ہے اس عنوان کی. لیکن ان سب میں جو بس سب سے غالب ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت. حضور کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ عبادت کتنی عبادت کی کہ سرکار نے یعنی صحابہ عبادت بن کے سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. اتنی عبادت کی نا. لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ علی جو نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب یہ غزوے کے موقع پر پیر میں پنڈلی میں تیر لگ گیا اور اسے جدا کرتے تو تکلیف ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا مشکل بنا رہا ہوگا. فرمایا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز کی نیت مانگ لینے. جب میں نماز کی نیت مانگ لوں تو پھر میری پنڈلی سے تیر کو جدا کر دینا. حضرت نے نماز کی نیت مانگ لی. جب آپ رکوع سے اٹھے لوگوں نے وہ تیر آپ کی پنڈلی سے جدا کیا. آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں کی، کوئی سیسائی نہیں کی، نماز کو مکمل کر لیا. لوگوں نے حیرت سے دیکھا کیا معاملہ. جب نماز مکمل کی تو اپنے پیر کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ نماز کی کس حالت میں تم نے تیر نکالا. فرمایا یا امیر المومنین کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تیر کا معاملہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ آگے سے لوگ ڈال ہوتا ہے، پیچھے سے پھیلا ہوا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے تو بے وقت ہوتا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو وہ بھاگ کے باہر آتا ہے. یا امیر المومنین کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. فرمایا اللہ کی قسم جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ایسے 1000 تیر بھی میرے وجود میں بے وقت کر کے نکالے جائیں تو مجھے پتہ نہیں چلے. عبادت میں استقرار، نماز سے محبت. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے. آج ہم غافل ہیں نماز سے. علی سے محبت کرنے والا نماز سے غافل ہو نہیں سکتا. لیکن یہی مولا کائنات جب مقام صحبہ کے سرکار کے ساتھ تشریف فرمائے، سرکار نے نماز ادا کر لی، آپ نے نہیں کی، اور سرکار نے فرمایا علی گود بچھا. سرکار سر سب کے لیٹ گیا. آپ علی نماز ادا کر. واقعہ بہت بار آپ کو اللہ تفصیل نہیں جاتا. سورج ڈوب رہا ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں. اب وہ علی جو نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر دکھ اور غم کا ازالہ نماز کو سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم پر مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو. تو وہ مصیبت ہی تھی نا کہ پنڈلی میں تیر لگا ہوا تھا، نکال رہے تھے، تو آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور نماز سے مدد لی. اور اللہ نے اس میں آپ کو کہا کہ اتنی نماز سے محبت کرنے والے، اتنی نماز سے عشق رکھنے والے. لیکن جب سرکار صلاۃ و سلام کی ادب، سرکار کی تعظیم اور سرکار کے احترام کا معاملہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن سرکار کو جنبش نہیں دی، سرکار کو ہلایا نہیں، سرکار کو جگایا نہیں، سرکار کو اٹھایا نہیں. کیوں؟ کہ حضور کے ادب میں فرق نہیں آیا، حضور کی تعظیم میں فرق ہے، حضور کے احترام میں فرق. یہ حضور کی محبت تھی، یہ حضور کا ادب تھا، یہ حضور کا احترام تھا، جس نے ان کو مجبور کر کے اس بات پر کہ سورج ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے. اگر حضور کی تعظیم میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہاں تک کہ سورج واقعتاً ڈوب گیا، لیکن علی کیونکہ نماز سے محبت کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا. نماز قضا ہو گئی، بہت بڑی بات ہے. آج تو ہم پتہ نہیں کتنی قضا کرتے تھے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن ہم نے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا کہ بزرگان دین میں سے جب کسی کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو وہ تعزیت کرتے تھے دوسرے کی، ارے نماز قضا ہو گئی. اللہ تو صبر کرتا. اتنا دکھ ہوتا تھا، جیسے بیٹا مر گیا جوان ہوتا، اتنا دکھ ہوتا تھا نماز کے قضا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رضی عطا فرمائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بلایا. واقعہ آپ کے علم میں تفصیل میں نہیں جاتا. لبے لوگ آپ اس کرتے ہیں کہ حضرت علی نے نماز کو قربان کر دیا مگر حضور کے ادب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حضور کی تعظیم کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کی محبت کو بس پشت نہیں ڈالا، ثابت کر دیا اپنے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے نیند پر واری تیری نماز، مولا علی نے نیند پر واری تیری نماز، اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. فرماتے حضرت علی نے تو آپ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا. کیوں؟
फरमाते साबित हुआ कि जुमला फराइज फरो है, असल उसूल बंदगी उस्ताद की हजरत अली ने साबित कर दिया अपने इस अमल के जरिए कि सारे फर्ज और वाजिब छोटे हैं, सबसे बड़ा फर्ज हुजूर की नामों की हिफाजत करता है, हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर का अदब। ये नहीं है तो ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है। हज़रत अली की सीरत तैयबा का सबसे नुमायां पहलू हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी नामूस की हिफाजत है। यही वजह है कि मौला कायनात ने अपनी जान, अपना तन, अपना मन, अपना धन अल्लाह और उसके दीन की खातिर इस तरह कुर्बान फरमाया कि अल्लाह ने ये भी उस बात को अता फरमाई कि एक तरफ आपकी विलादत अगर अल्लाह के घर में हुई है तो दूसरी तरफ आपकी शहादत भी अल्लाह के घर में हुई है। मैं फिर कहता हूँ कि हज़रत अली का नाम लेने वाले, हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले मस्जिद से दूर हो, नमाज से दूर हो, जमात से महरूम हो, हो ही नहीं सकता। वो अली कि जिनकी विलादत ही काबे में हुई है, जिन्होंने नमाजों को इस तरह कायम किया है कि हर मुसीबत के वक्त में नमाज को मददगार बनाया अपना, हत्ता कि जब दुनिया से थे तो उनकी शहादत की हालत नमाज में हुई है। सबको पता है कूफे की जामे मस्जिद में आप नमाज फजर के लिए नमाज के लिए खड़े होते पहले से छुपे थे। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने आप पर हमला किया और आपको शहीद किया। अल्लाह मैंने इराक के सफर में उस मस्जिद की, उस मेहराब की, उस मकाम की ज़ियारत की, आज तक उसको महफूज रखा गया है। तो आपकी शहादत भी मस्जिद में हुई है और ये आपकी अल्लाह के घर और अल्लाह के दीन से मोहब्बत और हुजूर। लेकिन फिर आपका अपनी नमाज को हुजूर के दम पर कुर्बान करने ये बता रहा है कि मोहब्बत अल्लाह के दीन से है, मोहब्बत अल्लाह के घर से है, मोहब्बत अल्लाह की इबादत से है। लेकिन इन सब चीजों की इज्जत अगर कायम है तो वो हुजूर की इज्जत की वजह से, इन सब की इफत अगर बाकी है तो हुजूर की इफत की वजह से। एक बात तो ये इख्तितामी तौर पर ज़हन में रखना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा का निचोड़ है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की फरमाबरदारी, हुजूर की इताअतशारी। और दूसरी बात ध्यान में रखिए कि मैंने आपको बहुत सारी हदीसें सुनाई, ऐसे बेशुमार हदीसें और भी हैं। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि पूरी जमात सहाबा में सबसे ज्यादा फजीलत वाली हदीसें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। हज़रत अली से ज्यादा फजाइल की हदीसें किसी और सहाबी के हक में वारिद नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिए, फजीलत अलग चीज होती है, अफजलियत अलग चीज होती है। हज़रत अली के ये फजाइल हैं जो मैंने बयान किए, जब बात अफजलियत की जाएगी तो सारी उम्मत में सबसे अफजल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद सारी उम्मत में सबसे अफजल है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद सारी उम्मत में अफजल है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और उनके बाद बाकी सारी उम्मत पर अफजल है मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि ये जो तरतीब खिलाफत है यही तरतीब अफजलियत भी है। लिहाजा हमारे नज़दीक की बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आजकल बड़े दो दो चार चलाने के नाथा और दो दो चार चलाने के पीर जिनको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, वो अली का पहला नंबर का नारा लगा के माज़अल्लाह खिलाफत सिद्दीक़ अकबर पर राफ़ियत के साथ मिलकर डाका मारने पर तुले हुए। आजकल ये फितना बहुत ज्यादा आम हुआ था। याद रखिए अहले सुन्नत का अकीदा ये है जो आला हज़रत फ़ाज़िल नबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया, जो हज़रत शाह अब्दुल्लाह क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया, जो हज़रत मदनी अफ़सानी रहमतुल्लाह, हमारे जितने अकाबिरीन ने बयान किया वो ये है कि जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब अफजलियत है। लिहाजा अगर कोई शख्स हज़रत अली से, हज़रत अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल मानता है या हज़रत उमर से अफजल मानता है या हज़रत उस्मान से अफजल मानता है, वो अहले सुन्नत से खारिज है, वो गुमराह है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, ये जितनी मैंने हदीसें दी उनकी फजीलत की हदीसें हैं और फजीलतों में इनफरादियत भी होती है। जैसा मैंने बताया कि ये इनफरादियत हज़रत अली की है कि उनकी विलादत काबे में हुई है, इनफरादियत हज़रत अली की है कि उन्होंने आप लोगों सबसे पहले ये इनफरादियत है उनकी। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ की इनफरादियत है कि 4 नस्लों की सहाबियत दुनिया में पहले कभी किसी को मिली नहीं है, ये उनकी इनफरादियत है। तो कुछ इनफरादियतें होती है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलतें, इज़्ज़तें, अज़मतें बेशुमार बेहिसाब है। लेकिन याद रखिए कि जब अफजलियत की बात आएगी तो सबसे पहली अफजलियत सारी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बतें, इज़्ज़तें, अज़मतें हमारी ईमान का सरमाया है। उनकी ज़ात हमारी अक़ीदतों और मोहब्बतों का महवर मरकज़ है। हो नहीं सकता कि कोई सही अक़ीदा अहले सुन्नत हो और वो अहले बैत अतार की मोहब्बत के बगैर अपने आप को साहिब ईमान है, हो ही नहीं सकता।
بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نظریہ عطا فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب کو مولا کائنات کی عظمتوں سے رفعتوں سے فیضیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے صدقے ہے پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ رب کریم ان کی عزت و عظمتوں کے صدقے اور دوپہر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو عزت و عظمتوں سے امتنان فرمائے۔ اللہ ان کے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔